اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے پیارے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی زندگیاں سلامت فرمائے، آپ کے والدین کی عمریں طویل ہوں، اور جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں بحق سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن مومنین کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سیدہ کونین کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ کڈز اسلام پروگرام کا آج تیسرا سیگمنٹ ہے الحمدللہ، اور جن والدین نے جو ہے ویڈیوز کے بعد حوصلہ افزائی کی، ان کے بھی ہم نہایت مشکور ہیں، اور ساتھ ملتمس بھی ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں یہ لیکچر سنائیں۔ انشاءاللہ امید کبھی یہ ہے کہ ایک امتحانات کا سلسلہ بھی رکھا جائے گا۔ زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کے موضوع پر ہماری جو ہے یہ بات چیت چل رہی تھی، تو بس ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نہایت ہم مشکور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام جیسے پاک و پاکیزہ دین پر جو ہے پیدا فرمایا، جو صرف نہ کہ انسانوں کے حقوق کی اور مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، بلکہ اتنا پاک و پاکیزہ دین ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے ہٹ کر جانوروں تک کے بھی حقوق بتلائے ہیں، جس میں ہمارے رسولوں، انبیاء اور امام معصومین علیہ السلام نے اس طرح پختگی سے ہم تک دین پہنچایا کہ دین کی تمام تر جو تعلیمات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، وہ ہم تک الحمدللہ پہنچ چکی ہیں۔ ان تعلیمات کو لے کر ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کی خدمتوں میں حاضر رہتا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے فروع دین۔ اصول دین کو سمجھانے کے لیے کل میں نے مثال دی تھی ایک درخت کی، کہ درخت کی اگر جڑیں کھوکھلی ہو جائیں تو اس درخت کا وجود باقی نہیں رہتا، تو اسی درخت کی ہی مثال لیتے ہوئے میں فروع دین سمجھاؤں گا کہ فروع دین کا مطلب ہے دین کی شاخیں، فروع کہتے ہیں حصے کو یا جز کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح ایک درخت کے لیے ٹہنیوں کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے ایک دین کے لیے فروع دین کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے۔ فروع دین 10 ہیں، اور ان میں سے آج ہم صرف اور صرف 5 پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو فروع دین میں سے پہلا جو ہے فرع، فروع کی جمع ہے، فروع جو ہے جمع ہے، اور اس کی جو مفرد ہے وہ ہے فرع، یعنی جز یا حصہ۔ تو جو پہلی فرع ہے وہ ہے نماز۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقام پر نماز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے خداوند کریم نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے۔ ان میں ایک ہی آیت کو میں ذکر کروں گا کہ نماز کی اہمیت زیادہ اجاگر ہو جائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کریں اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے گویا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میری ذات میں شرک کرتا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ اور اول اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری فرع جو ہے وہ ہماری ہے نماز کے بعد جو دوسرا رکن آ جاتا ہے روزہ۔ روزہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیت نازل کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور جیسے آپ لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں اس طرح آپ سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب غرض و غایت کیا ہے روزے کی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی بھی فعل جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو روزے کی فرض ہونے کی جو وجہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ تقوی اختیار کریں۔ کیا غرض ہے تقوی اختیار کرنے کی؟ کہ دوسری آیت بتاتی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ جو ہے وہ فقط اور فقط
मुत्तकीन के अमाल को कबूल करता है। हम रोज़ा रखेंगे तो मुत्तकी बन जाएंगे, और मुत्तकी बन जाएंगे तो हमारे अमाल को कबूल किया जाएगा। नमाज और रोज़े के बाद में जो है दूसरी जो बात यानी दूसरी बारी आती है वो है हज की। नमाज, रोज़ा, हज। हज एक दीनी रुकन है जिसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, जो कि तमाम मुसलमानों पर इस्तिताअत के बाद और शराइत के साथ वाजिब किया जाता है, जो कि शराइत इंशाल्लाह हम आगे जाके जिक्र करेंगे। हज के बाद जो दूसरा रुकन है हमारा वो है ज़कात। ज़कात एक शरई फरीज़ा है। मैंने अर्ज़ किया कि शुरू में ही इस्लाम ने ना सिर्फ जो है मुसलमानों और इंसानों के हुकूक बताएं बल्कि जानवरों तक के भी हुकूक बताएं। तो ज़कात भी इसी तरीके से जो है एक दीन का शरई फरीज़ा है कि जो माल और दौलत है वो चंद हाथों में ना घूमता फिरे, बल्कि हमारे इलाके में जो मिस्कीन फुकरा वगैरह पाए जाते हैं, गरीब पाए जाते हैं, वो भी नेमतों से महरूम न रहें। इसलिए जो साहिब थरवत लोग और माल और दौलतमंद होते हैं वो अपने माल में से ज़कात का बाज़ हिस्सा निकाल कर उन मोमिनीन तक, मुस्तहिक़ीन तक पहुँचे, ताकि माशरा अदल व इंसाफ और मसावत के साथ कायम रह सके। और उसके बाद जो दर्जा आता है वो है खुम्स का, और आखिरी हमारा ये स्टेप है। खुम्स भी एक नहायत ही अहमियत के हामिल रुकन और जुज़ है। एक ही कौल नकल करूँगा मासूम का। खुम्स भी जिस तरीके से ज़कात का कुछ हिस्सा काटा जाता है, इसी तरीके से साल उनके भी शराइत और अहकामात इंशाल्लाह अपने वक्त पर बयान किए जाएंगे। बस एक अहमियत बयान करता चलूँ कि मासूम से नकल है कि मासूम फरमाते हैं, आप लोगों के माल और दौलत की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुम्स इसी वजह से लिया जाता है, इसी वजह से निकाला जाता है कि आप लोगों की औलादें हलाल हों, आपके माल और दौलत हिलाल हों, और आप पाको पाकीज़ा ग़िज़ा तनावल फरमाएँ। सो ये था आज का हमारा मुख्तसर लेक्चर। इस पर इंशाल्लाह तवज्जो फरमाएंगे, तवज्जो से सुनेंगे। वालिदैन से भी गुजारिश करते हैं कि बच्चों को तवज्जो से सुनाएं और याद करवाएं, ताकि इंशाल्लाह हम इन अहकामात पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। आखिर में दुआ करूँगा कि तमाम मोमिनीन के लिए और ख़ुसूसन मेरे वालिदैन की जो है तवील ज़िंदगी के लिए, उनकी जो है तमाम तरह आसाइशों और नेमतों के लिए दुआ करेंगे। अपने भाई को भी दुआ